خلیفہ دوم امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے روم کی طرف لشکر کو بھیجا، اور اس لشکر میں عبداللہ ابن حذافہ ابن قیس السہمی رضی اللہ عنہ وہ بھی شریک تھے۔ شاہی روم کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی سخت ہو گئی، شدت اختیار کر گئی۔ وہ بھی حیران ہوا کہ اس وقت کی سب سے بڑی حکومت اور ریاست کے ساتھ مسلمانوں کا اتنا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم تو وسائل سے بھرپور ہے، ہمارے ساتھ اسلحہ بہت ہے، فوج ہمارا زیادہ ہے، پھر بھی مسلمان ہمارے مقابلے میں ایسے ڈٹ گئے کہ ان کو شکست دینا مشکل ہو گیا۔ تو روم کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اگر مسلمان جنگیوں میں کوئی قیدی ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ یہ قیدی بن گئے تھے جنگ میں، ان کو پکڑا گیا تھا۔ تو سپاہیوں نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو شاہی روم کے سامنے حاضر کیا۔ شاہی روم نے جو آپ کے ساتھ بات کی ہے اور عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جو جوابات دی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ شاہی روم نے پہلی بات یہ کہی کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، لیکن تم اپنی مذہب کو چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں۔ کسی جنگی قیدی کے لیے سب سے اہم چیز رہائی ہوتی ہے، کیونکہ موت اس کے سر پر منڈلاتا ہے، کسی بھی وقت وہ قتل ہو سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ جنگی قیدی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی قیمت پر میری رہائی مجھے مل جائے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ 2 کلمات میں ان کو جواب دیا کہ میں نصرانی نہیں بنتا، اسلام کو میں نہیں چھوڑتا، تم بے شک مجھے رہائی مت دو، میں آپ کے ساتھ قیدی سے ہی لیکن اپنی ایمان پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یا تو اس کو رہائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اب رہائی کے بدلے وہ نصرانی نہیں بنتا، یا نصرانی بننا ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، تو کوئی اور لالچ دیتا ہوں۔ تو دوسرا مطالبہ اس نے یہ رکھا کہ آپ عیسائی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، اسلام چھوڑ دو، میں آپ کو اپنی بادشاہت اور سلطنت کا آدھا حصہ دیتا ہوں، جتنی میری بادشاہی ہے اس کا آدھا آپ کو دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے پھر جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں عیسائی نہیں بنوں گا، آپ مجھے اپنی آدھی بادشاہت دے دے پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ پھر شاہی روم نے کہا چلو میں آپ کو آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ حکومت میں بھی شریک کرتا ہوں، آپ میرے طرح بادشاہ ہوں گے، آپ کا بڑا روب دبدبا ہوگا، آپ کی بات چلے گی۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ آپ تو اپنی بادشاہت کی بات کرتے ہیں، آدھی بادشاہت کی، اپنی پوری بادشاہت آپ مجھے دے دو، عرب و عجم کی پوری بادشاہت مجھے دے دو، زمین و آسمان کی سرخ و سفید، سونا چاندی جواہرات مجھے دے دو، میں اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ کے خیال میں جو باتیں آ رہی ہیں کہ شاید یہ چیزیں ان کے خیال میں کم ہیں، تھوڑا بڑھا دیں گے تو اسلام کو چھوڑ دے گا، یہ خیال دل سے نکال دو۔ جو بھی چیز آپ مجھے دے سکتے ہو اس کے مقابلے میں اپنی ایمان کو نہیں بیچوں گا، ایمان کا سودا مجھ سے طمع نہ رکھے۔ تو شاہی روم سمجھا کہ یہ لالچ میں تو نہیں آتا، اب دوسرا حربہ استعمال کرتے ہیں، اس کو تھوڑا ڈراتا ہوں اور دمکاتا ہوں، شاید اس سے وہ خوف میں آ جائے۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ اسلام کو نہیں چھوڑتے، عیسائی نہیں بنتے، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بالکل قتل کر دے۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دو، لیکن اس کو مارو مت، قریب قریب اس کی تیروں کی بچھاڑ کر دو، وہ یہ سمجھ جائے کہ بس میرا موت قریب ہو گیا، مجھے قتل کیا جائے گا۔ آپ کو ستون کے ساتھ باندھا گیا، سپاہیوں نے تیروں کی بچھاڑ شروع کر دی، بالکل آپ کے سر پر موت منڈلا رہا ہے، موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ روکو، اس کو کھول دو، اور کہا کہ دیکھو ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں، آخری موقع آپ کو اور دیتے ہیں،
آپ بڑے ذہین آدمی لگتے ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، اپنی زندگی کا قدر کرو. ہم آپ کو قتل نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اپنی مذہب کو چھوڑ دیں. انہوں نے سر ہلایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کرو. فقد ما انت قاد، جو آپ کے دل میں ہے وہ کرو، فیصلہ کرو. شاہ روم کو بھی بڑا غصہ آ گیا کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں اس کو کرتا ہوں اور اس کو بہت ہلکی انداز میں مسترد کر دیتا ہے، گویا کچھ مجھے کہتا ہی نہیں ہے، میری باتوں کا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو اس نے غصے میں آ کر اپنے سپاہیوں کو کہا کہ پیتل کا ایک دیگ مجھے لے آؤ، بہت بڑا دیگ لاؤ، اس کی نیچے آگ جلاؤ اور اس میں تیل ڈال دو، اس کو خوب گرم کر دو. تو تیل ڈال دیا گیا دیگ میں اور اس کے نیچے آگ جلا دیا گیا. سخت گرم تیل میں ایک اور مسلمان قیدی کو لایا گیا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ اپنے آنکھوں سے پورا واقعہ دیکھ رہا ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قیدی کو اس دیگ میں ڈال دو. جیسے اس کو دیگ میں ڈال دیا، اتنا گرم تیل تھا کہ آپ کے ہڈیوں اور گوشت جدا ہو گئے. آپ کی ہڈی تیل کے اوپر سے اس طرح وہ گزر رہا ہے، تیر رہا ہے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. شاہ روم ہنس پڑے، سمجھا کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا. عبداللہ ابن حذافہ پر میرا گر چل گیا، میرے ہاتھ میں قابو میں آ گیا. کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے آپ کو بار بار سمجھایا، آپ اپنی مذہب کو چھوڑ دو، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ کو قتل نہیں کرتے، آپ کو اپنی سلطنت دیتا ہوں، بڑا اکرام دیتا ہوں آپ کو. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ شاید سمجھے نہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ عبداللہ اس لیے رو گئے کہ اب اس کو قتل کیا جائے گا، آپ موت سے ڈر گئے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. میرے دل میں ایک اور خیال آتا ہے، وہ مجھے رلاتا ہے. میرے دل میں ایمان کی جو اہمیت ہے آپ وہ نہیں سمجھ گئے ابھی تک، اور اگر آپ مجھے اس دیگ میں ڈالیں گے تو میری ایک جان ہے وہ چلی جائے گی. آپ بھی سمجھیں گے کہ ایک مسلمان آیا تھا اور اپنی ایمان کو نہیں چھوڑ رہا تھا، ہم نے ان کو جلا دیا. میری ایمان کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ میری ایمان کی کتنی قدر ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بال کے ہر بال کے بدلے ایک جان ہوتا، اور تم مجھے ایمان کے مقابلے میں اسی طرح دھمکاتے اور ڈراتے اور پھر مجھے اس دیگ میں ڈال دیتے. میں قتل ہوتا، پھر دوسری جان کو ڈالتے تھے، وہ قتل ہوتا، تاکہ آپ کو پتہ چلتا کہ مسلمان کے ساتھ ایمان کی کتنی قدر ہے. لیکن انسان کی ایک جان ہے، تو میں اس پر روتا ہوں کہ میری ایمان کے مقابلے میں میری قربانی کم ہو گئی، اس سے زیادہ قربانی دینی چاہیے تھی. شاہ روم بھی سمجھا کہ یہ عجیب آدمی ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب کوئی بھی حربہ آپ پر کارگر ثابت نہیں ہوتا میں آپ کو رہا کرتا ہوں. ایک کام کرے، میرے سر کو بوسہ دے دے. اب یہ کام کوئی ناجائز نہیں تھا، ایمان کی منافی نہیں تھا، لیکن جس میں ایمان ہوتا ہے اس کے فیصلے آسمانوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے سر کو بوسہ دوں گا، لیکن صرف عبداللہ رہا نہیں ہوگا. میرے جتنے دوست آپ نے قیدی بنائے ہیں وہ سارے میرے ساتھ رہا ہو کر جائیں گے، پھر میں آپ کے سر کو بوسہ دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو آپ بوسہ دے دے، آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ نے اس کے سر کو بوسہ دے دیا. شاہ روم نے تمام مسلمان قیدیوں کے رہائی کا حکم دیا. مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین کھڑے ہیں. عبداللہ ابن حذافہ نے اپنا پورا واقعہ سنایا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وجد میں آ گئے اور فرمایا اے مسلمانوں، تم پر حق بنتا ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ کے سر کو بوسہ لگاؤ. سب نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے دی. مسلمانوں کے دل میں ایمان کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ پورا دنیا اس پر قربان کر سکتا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ میرا اصل سرمایہ ہی ایمان ہے. ایمان اگر نہیں رہا تو آدمی کے ساتھ کوئی چیز نہیں رہ جاتا. ایمان ہمارا اصل جڑے ہے. ایمان جب انسان جس طرح کسی پودے کے جڑیں اکاٹ دی جائے، اسی طرح ایمان اگر انسان میں نہیں رہتا تو اس کی جڑیں نکل جاتی ہے، وہ ہوا میں رہ جاتا ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے.